السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ارسلان اکیڈمی میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج میں سال اول پرچہ نمبر 6 اور تنقید کا ٹی ایس ایلٹ کا تعارف اور اس کو بطور نکات اور ان کے تصور روایات کے بارے میں آپ سب کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ میری گزشتہ ویڈیوز میں کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کمنٹ کی تھی اور کہا تھا کہ میں لینتھی کوسچنز کی بھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ شارٹ کوسچنز کی ویڈیو تو موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے ایک ایسا انٹروڈکشن بتایا ہے کہ ٹی ایس ایلٹ کا ایک تو مختصر تعارف ہے اور اس کے بعد وہ ایز اے نکات انہوں نے کیا کچھ کام کیا اور ان کا جو تصور تھا وہ جس کے لیے جانے جاتے تھے ان کا تصور روایت کیا تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ارسطو کیا تھا اور ٹی ایس ایلٹ کیا تھا، اس کے علاوہ میتھیو آرلینڈ کیا تھے اور کولریج، یعنی کہ جتنے بھی ہمارے پاس نکات ہیں ہمارے سلیبس کے اندر، ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس نے کیا کام کیا اور کس کا دورانیہ کتنا تھا، کون سی صدی میں آیا اور اس نے ہمارے لیے کیا فائدہ دیا، ہمارے ادب کو کیا فائدہ پہنچایا۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم لینتھی کوسچن جو ہے اس کو ہم اٹیمپٹ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم لکھ بھی لیں تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک پیج ہی بڑی مشکل سے لکھ سکتے ہیں، لیکن جو یہ ویڈیو ہے اس سے آپ کو جیسا مرضی سوال ہو آپ اس میں یہ باتیں آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹی ایس ایلٹ کا پہلے مختصر میں نے تعارف دیا ہے، مزید آپ کے پاس نوٹس بھی ہوں گے، بکس بھی ہوں گی، تو آپ وہاں سے یہ میں آپ کو کنسیپٹ دینا چاہتا ہوں کہ ٹی ایس ایلٹ کا تعارف میں کیا ہے کہ ٹی ایس ایلٹ شہر سینٹ لوئس میں پیدا ہوا، عمر کا زیادہ حصہ انگلستان میں گزارا، ابتدائی عمر میں مدرسی اور کلرکی بھی کی۔ ٹی ایس ایلٹ کا دور 1917 سے 1967 تک یعنی کہ 50 سال تک چھایا رہا ہے۔ اسے مشرقی فلسفے سے زیادہ دلچسپی تھی۔ 1965 میں اس نے وفات پائی۔ اب ہے ٹی ایس ایلٹ بطور نکات۔ تو ایلٹ کی پرورش جس دور میں ہوئی، ان دنوں شعر و ادب اور تنقید پر رومانوی تصورات کا غلبہ تھا۔ ایلٹ نے اپنی تنقیدی کا آغاز رومانی تصورات کی نفی سے کیا۔ اس نے ایسے تنقید نگاروں کے خلاف آواز بلند کی جو تخلیق کی بجائے تخلیق کو اہمیت دیتے تھے۔ ٹی ایس ایلٹ کا نظریہ یہ تھا کہ شخصیت کی نفی کر کے کسی فن پارے کو اہمیت دی جائے۔ بعض نقادوں نے اسے 20ویں صدی کا میتھیو آرلینڈ بھی کہا ہے۔ اور 18ویں صدی میں روسو نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ یہ کوٹیشن ہے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں: انسان بنیادی طور پر آزاد پیدا ہوا مگر معاشرے نے اسے پابہ زنجیر کر رکھا ہے۔ یعنی کہ روسو کی تعلیمات کے خلاف ایلٹ نے اپنی نظریہ پیش کیا۔ دی ویسٹ لینڈ اور دی ہالومن اس سلسلے میں کڑی ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایک اپنی تصانیف دی ہیں جس میں انہوں نے رومانوی نظریات کو ذرا للکارا ہے۔ تو اگلے نمبر پر ہے ایلٹ کے نزدیک نکات کے فرائض کیا ہیں۔ تو اصل میں جو ایلٹ چاہتا ہے کہ ایک نکات کے فرائض ہوں وہ یہ ہیں کہ اس کے نزدیک شاعر کا فرض یہ ہے کہ نہ صرف اقدار کا تعین کرے بلکہ قدیم فن پاروں کو تازہ علم کے ذریعے پیش کرے، ادب میں نئے اصول لے آئیں۔ ایک تخلیق کار کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی ادب لکھ رہا ہو تو اس میں خود کانٹ چھانٹ کرے، یعنی کہ جو کچھ ایک نیا فن پارہ تخلیق کر رہا ہے تو اس میں ایک ایسے تخلیق کرے کہ دوسرا کوئی نکات جو ہے اس میں کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکے۔ جب ایک ادب پڑھ رہا ہو تو دوسرے ادب کا بھی مطالعہ کرے۔ اور ایک شاعر کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کوئی فن پارہ تخلیق کرے تو اپنی ذات کو باہر رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم ایم اے اردو کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایم اے انگلش کے جو شیکسپیئر ہے یا ولیم ورڈزورتھ ہے، جو بھی ہے، ہم ان کو بھی پڑھیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو ادب میں یہ تنقید نکات آئے تھے، کرٹک آئے تھے، انہوں نے کس نظریے کس طرح سے پیش کیا تھا۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن تھا، مختصر سا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ٹی ایس ایلٹ کا کام تھا کیا۔ جو یہ اگلے نمبر پہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ ہے روایت کا تصور۔ ایلٹ کے نزدیک روایت کا تصور وسیع ہے۔ ٹی ایس ایلٹ کے مضمون روایات اور انفرادی صلاحیت نے ایک سنسنی پیدا کر دی۔ اس نظریے کی وجہ سے رومانی تصورات ہل گئے۔ دراصل ایلٹ امریکہ کے ایسے خاندان میں پلا جہاں پرانے رسم و رواج کے مالک تھے۔
ایلٹ کے نزدیک رومانیت پسند جدت طراز ہوتے ہیں اور روایت سے دور ہوتے ہیں، مگر ایلٹ روایت کا حامی تھا۔ روایت کا مطلب یہ نہیں کہ سلام دعا تک محدود رہے، بلکہ عادت، اطوار، رسم و رواج اور عقائد پر مبنی ہو۔ تو آخر میں نے یہ تنقیدی جائزہ لکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تنقیدی جائزہ یہ لکھا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ایلٹ تھا کیسا، اور اس کے بیسکلی وہ اپنی کس طرح کے نظریات پیش کرتا تھا۔ تو ٹی ایس ایلٹ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلٹ نہ صرف اچھا شاعر تھا بلکہ ایک اچھا نقاد بھی تھا، جو روایات کا قائل تھا اور رومانیت کے خلاف تھا۔ بقول ایلٹ نے خود کہا تھا کہ میں سیاست میں شاہ پسند ہوں، مذہب میں کیتھولک ہوں اور ادب میں کلاسیکل ہوں۔ تو اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ایلٹ تھا وہ بیسیکلی کس طرح کے نظریات پیش کرتا تھا۔ اس کے نزدیک رومانیت جو ہے وہ بالکل ہی ایک ادنا درجے کی چیز ہے، یعنی کہ وہ اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ روایت کا پابند ہو، شاعر جو ہے وہ بھی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے شاعری کرے، رومانی تصورات کو پیچھے رکھے۔ تو امید ہے سب کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح سے کوئی اور چاہتے ہیں کہ میں ٹاپک پر ویڈیو بناؤں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔